بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 144۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کے چہرے کا، فی السمائی آسمان کی طرف، فلا نولینکا پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن اس قبلہ کی طرف، تردہا کہ آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرا طرف، المسجدی مسجد، الحرامی مسجد حرام کے، وحیثو اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرا طرف اس کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، اَنَّهُ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور وما اور نہیں، اللہ اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہے، یقین کرو ہم عن قریب تمہارا رخ اس قبلہ کی طرف پھیرنے والے ہیں جس سے تم خوشنود ہو جاؤ گے۔ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو ضروری ہے کہ اپنا رخ اسی طرف پھیرا کرو۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے رب کی طرف سے ایک امر حق ہے، اور جیسے کچھ ان کے اعمال ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جذبہ دین کے ماتحت اس کا یقین تھا کہ اب جب کہ امامت بنی اسرائیل سے چھن چکی ہے تو ان کا قبلہ بھی قبلہ امت نہیں رہ سکتا، تحویل قبلہ کا حکم اب آ کر رہے گا، اور وہی الہی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بار بار آسمان کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کوئی دعا کرتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کسی مشکل مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ اسی کیفیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک کسی جہت کا، کسی سمت کا پابند اور کسی مکان میں محدود نہیں، تاہم تجلیات خاصہ کو قرآن کریم میں آسمان کی جانب منسوب کیا گیا ہے، یعنی آسمان کی طرف ہی نگاہیں سب کی اٹھتی ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران و مضطرب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے خوب دیکھ لیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کیا ہے۔ یقین جانو ہم عن قریب تمہارا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف پھرا دینے والے ہیں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ ہے تحویل قبلہ کا۔ یہاں بجائے
براہ راست یہ ارشاد فرمانے کے کہ ہم کعبہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے، ارشاد یہ ہوا کہ ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ قرار دے دیں گے، جسے آپ خود قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال رفعت و مراتب اور کمال درجہ کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس بلندی مرتبہ کا کہ اللہ تعالی خود طالب رضائے بندہ ہو جائے، اس سے آگے کوئی مرتبہ رفعت تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن اس درجہ تک پہنچ جائے تو پھر خدا خود پوچھتا ہے، اور اس درجہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کون پہنچ سکتا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، مسجد حرام یعنی عزت و حرمت والی مسجد، جس سے مراد مکہ مکرمہ کی وہ مسجد ہے جس کے اندر خانہ کعبہ واقع ہے، یعنی باہر کے براندوں سے نیچے اتر کر جو مکان بنا ہوا ہے بس وہی مسجد حرام بھی ہے، اور خانہ کعبہ بہت ہی مختصر سی عمارت کا نام ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مسجد حرام ساری دنیا کا قبلہ ہے اور خانہ کعبہ قبلہ ہے اس مسجد کا۔ مسجد حرام یا حرم شریف کی موجودہ عمارت کا نقش اول خلیفہ مہدی عباسی کے زمانہ کا ہے۔ بعد کے خلفائے و سلاطین برابر اس میں اضافہ کرتے رہے، خصوصاً ترک سلاطین۔ موجودہ حیت سلطان سلیم ثانی متوفی 1877 کے عہد سے تقریباً قائم ہے۔ صحن کی وسعت تقریباً 6 فٹ ہے۔ شطر سے مراد مسجد حرام کی سمت یا اس کے رخ پر، نہ کہ عین اس کے مقابل، کہ اس کی تعمیر دور دراز کے علاقوں میں ممکن ہی نہیں۔ وسعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کفایت کرتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے اور جنوب اور شمال کے درمیان قبلہ ہے، جس سے سمت کی ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں جو دور جدید سے پہلے اٹھائی گئی تھیں اور جو اس وقت دور جدید میں لگائی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی اٹھتا ہے کہ دیکھو تمہاری مسجد کا قبلہ صحیح نہیں، یہ سمت یہاں سے اتنے زاویے پر ہوگی تو قبلہ درست ہوگا۔ ان ساری تحقیقات پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پھیر دیا، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک قوم کے لیے نظامی صورت ہے جس میں اتنی وسعت ہونی چاہیے تھی، اور اس وسعت کو انسان کا تنگ ذہن سما نہیں سکتا۔ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، مگر کعبہ کے اندر تو ابھی بت بھرے ہوئے تھے، لہذا یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ اس علائش سے یہ مرکز توحید کب اور کس طرح پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ ہم تم ہی کو اس قبلہ کا متولی بنائیں گے، یعنی مسلمانوں کو، اور تم یقیناً اس بیت اللہ کو ان علائشوں سے پاک و صاف کرو گے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ حکم آئے ہوئے ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ان بتوں سے پاک صاف کر دیا، اور اب رہتی دنیا تک اس کو اپنی خاص امان میں لے لیا ہے۔ اب دیکھیں، اہل کتاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پوری طرح کھل چکی ہوئی ہے۔ پیش گوئیاں ان کی کتاب میں موجود تھی جن کے پورا ہونے کا انہیں بھی انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وعدہ تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ کو عرب میں لا کر بسایا گیا۔
یہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اصل میں ذبیح ہونا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ ساری امت مسلمہ جانتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہوئے ہیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اسماعیل ذبح نہ ہوئے تھے۔ اگر وہ ذبح کرنے کے لیے لائے بھی گئے ہوں اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے ہوں، تاہم ذبح نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود سب ان کو ذبیح ہونے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر اس میں کیا شک رہ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح ہونا دراصل یہی تھا کہ وہ اپنے والد سے جدا کر کے اپنے وطن سے اٹھا کر دور دراز علاقہ عرب میں بسائے گئے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی ہدایت و حکم کے مطابق کیا گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو حکم الہی کے مطابق اپنے سے جدا کرنا، اور بیٹے نے حکم الہی کو تسلیم کر کے باپ اور ملک سے جدا ہونا تسلیم کر لیا۔ یہ بات نہ اس وقت کسی سے پوشیدہ تھی اور نہ ہی اب ہے، اور اہل کتاب بھی کتاب الہی کے حوالے سے یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو موعود نبی کے حق میں تھیں، آج بھی تورات میں موجود ہیں۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا موعود نبی آیا تو ضروری تھا کہ اس کا قبلہ بھی وہی کعبہ ہوتا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ موعود نبی عرب میں آئے گا، بلکہ یہودیوں کا عرب کے علاقہ میں کثرت سے آ کر آباد رہنے کی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی آئے گا، وہ عرب کے علاقہ میں آئے گا۔ اس پیش گوئیوں کا ذکر آج تک ان کی کتاب تورات میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہود کے ہاں اس قدر روشن نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے موجود تھے کہ ان کے دل اس صداقت کا انکار نہ کر سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو حسد کی آگ کھا گئی اور نسلی تقوی نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس حقیقت کا انکار کر دیں، جس کو وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہر انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ اے نبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو کسی دور دراز رش میں بھی پہچان لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی پہچان ہے۔ انہوں نے صداقت کے سارے نشانات کا انکار کیا، محض اس لیے کہ وہ موعود نبی جو انہوں نے دعائیں کی تھیں وہ اسماعیل میں، بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے۔ وہ تو عرب میں آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ عرب کی پیش گوئی بھی پوری ہو اور وہ موعود نبی ہم بنی اسرائیل میں سے پیدا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ، یعنی جب پہلے اللہ نے جو ہے وہ قبلے کی بات کر لی کہ وجوہکم شطرا، کہ اپنے چہروں کو اس طرف پھیر لو، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، اس لیے انہیں یہ سچائی معلوم ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو حدیث بھی رکھ دیتی ہوں کہ ابن جریج میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور مسجد اہل حرم کا قبلہ ہے، اور تمام زمین والوں کا حرم قبلہ ہے، خواہ مشرق میں ہو خواہ مغرب میں، میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے بروایت برا رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ کو پسند امر یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف پڑھیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عصر کی نماز ادا کی۔ پھر نمازیوں میں سے ایک شخص مسجد والوں کے پاس گیا، وہ رکوع میں تھے، اس نے کہا میں حلفیہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف نماز ادا کی ہے۔ یہ سن کر وہ جس حالت میں تھے رکوع میں اسی حالت میں بیت الشریف کی طرف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور روایت ہے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
مروی ہے کہ پہلی نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف ادا کی وہ ظہر کی نماز ہے، اور یہی نماز صلوات وسطیٰ ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ پہلی نماز کعبہ کی طرف عصر کی ادا ہوئی، اسی وجہ سے اہل کوبہ کو دوسرے دن صبح کے وقت اطلاع پہنچی۔ پھر حدیث میں باروایت نویلہ بنت مسلم رضی اللہ عنہا موجود ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم مسجد بنو حارثہ میں ظہر یا عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ادا کر رہے تھے، تو 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ کسی نے آ کر قبلہ کے بدل جانے کی خبر دی، چنانچہ ہم نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور باقی تمام نماز جو ہے اسی طرف ادا کی۔ اس گھومنے میں وہ کہتی ہیں کہ اس گھومنے میں مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں۔ آپ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو خوش ہو کر فرمایا، یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہیں ایمان بالغیب رکھنے والے انسان جو اللہ کا حکم ایسے مانتے ہیں۔